یہ تصویر جو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر نظر آ رہی ہے، اس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھارتی اسپیس ریسرچ سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر کے سیون کی ڈھارس باندھتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، جب چندریان 2 چاند سے فقط 1.5 میل کی دوری پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ یہ بات بلا شبہ صدمے کا باعث تھی، تاہم نریندر مودی نے ڈاکٹر سیون کو گلے لگایا اور ان کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ سائنس تو ہے ہی تجربات کا نام، ہم پھر کوشش کریں گے اور کامیاب رہیں گے۔ ڈاکٹر کے سیون کے کریڈٹ پر بھارت کی طرف سے بے شمار مصنوعی سیارے فضا میں بھیجنے کا سہرا ہے۔ ایک انتہائی قابل انسان ہے، تاہم آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اتنے بڑے ادارے کے سربراہ کی تنخواہ کیا ہے، تو عرض یہ ہے کہ ڈاکٹر کے سیون کی تنخواہ فقط 1 لاکھ روپے مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کو بھارتی سرکار کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی مراعات میسر نہیں ہیں۔ لیکن آج پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ چندریان 3 چاند پر پہنچ چکا ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کرکٹ بورڈ کے صدر کی تنخواہ ہی 30 سے 32 لاکھ روپے ماہانہ اور مراعات اس کے علاوہ ہوتی ہیں۔ دوسری تصویر ملاحظہ کیجئے، یہ پاکستانی نامور سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک سڑک کنارے اینکر سہیل وڑیچ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ پروگرام تھا ایک دن جیو کے ساتھ۔ ایک سوال سہیل وڑیچ نے دریافت کیا کہ ڈاکٹر صاحب زندگی میں کسی بات کا دکھ ہوا ہو؟ اس پر ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا کہ جی ہاں، پاکستان آ کر کام کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب جن کو ایٹم بم اور میزائل پروگرام کا خالق کہا جاتا ہے، اس کے عوض جو ان کی مٹی پلیت کی گئی، جو احسان فراموشی کا رویہ ان کے ساتھ روا رکھا گیا، وہ ہماری تاریخ کا بدترین باب ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی چوری چھپے شمالی کوریا کو دی ہے۔ اس وقت کے آمر نے ان کو ٹیلی ویژن پر آ کر معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی، ان کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔ ملک کے مالک جن کے ہاتھوں ملک یرغمال ہے، اگر ریٹائر بھی ہو جائیں تو ان کی پینشن ہی لاکھوں روپے ماہانہ ہوتی ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب کی پینشن فقط 6,000 ماہانہ کے قریب تھی۔ اپنی موت تک ڈاکٹر صاحب کی زندگی ان الزامات کے سبب متنازع ہی رہی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو کسی صدر، وزیر اعظم یا عسکری شخصیت نے ان کا جنازہ تک پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ تاہم یہ کوئی بات حیران کن نہیں ہے، کیونکہ جس ملک میں قائد اعظم کی ایمبولینس پیٹرول نہ ہونے کے سبب لاوارث کھڑی رہی، لیاقت علی خان کو بھرے مجمع میں گولی مار دی گئی، فاطمہ جناح کو غدار کا خطاب دیا گیا ہو، وہاں ڈاکٹر صاحب کیا چیز تھے؟